یہ کہ آپ نے پنجاب گئے اور پنجاب کی حکومت کا رویہ دیکھا. آپ صبح سے سندھ میں ہیں. سندھ اور سندھ کے عوام اور سندھ کی حکومت کا رویہ بھی مسلم لیگ نون جیسا ہے یا بہتر پایا آپ نے؟ سندھ میں ابھی تک تو مجھے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کی حکومت نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ زرداری صاحب کی ہوتی ہے یا یہی رہتی ہے، تو آگے دیکھیں گے. اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم مطمئن ہیں. اچھا سہیل صاحب سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقیقت نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی کے دعوے صرف تقاریر تک محدود ہیں جبکہ عوام بھی عدم تحفظ اور غربت کا شکار ہے؟ میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ مناسب ہے کہ دوسرے صوبے میں سیاسی بیانیہ تشکیل دیں؟ اچھا کدھر ہو بھائی جان؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا سمجھ. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف سے مطمئن ہے، اس لیے پورے پاکستان میں واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. باقی پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور ریجنز ہیں اور وفاقی حکومت ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہیں. تو عوام مطمئن ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے. ورنہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دوسرا موقع کسی کو نہیں دیا، اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا موقع ہے. دوسری بات کہ میں یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا. آپ مجھے وہ شک لا کر دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. سہیل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میٹ دا پریس میں آپ آئے ہیں کراچی پریس کلب میں، لیکن آپ کے جماعت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو تعلقات ہیں وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہے. جس وقت آپ یہاں بات کر رہے ہیں، آپ ہی کے علاقے تیرہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشن شروع ہو گئے ہیں. ایک طرف تو ان کے ساتھ جو لوگ اختلاف ہے کہ آپریشن زبردستی ہو رہے ہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہر جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے، لیکن آپ کی نمائندے بھی ان لوگوں کے ساتھ آج نہیں ہے جو کرفیو میں وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی یہ آپریشن جو ہے مزید توسیع دی جا رہی ہے. تو نیاز علی میرا نام ہے اور JNN TV سے تعلق ہے. اچھا JNN سے. اچھا جس طرح میرا نام چاند نواب ہے، ARY سے تعلق ہے. یہ بتائیے آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی سے آپ کا اندرون خانہ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس سے اپنی جو کمپین میں اتنی آزادانہ چلا رہے ہیں، کوئی رابطہ ہے یا سندھ میں کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا جو رابطہ آپ کی آج ایک کڑی ہے؟ اچھا جو آپریشن کے حوالے سے میرا موقف تھا وہ میں بار بار دے چکا ہوں. جو ہم نے امن جرگہ کیا تھا صوبائی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی، اس میں ہم نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو وہاں مدعو کیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہ 15 نکاتی ایجنڈا پر جو ہیں وہ متفق ہو چکے تھے اور ان کے سائن موجود ہیں ابھی بھی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے، اور اس میں جو ہے اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس موقف پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے. اچھا اس کا بھی دیتا ہوں. ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا، ورنہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے. اچھا بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی
سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہیں ان سے ملوں گا اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے, جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے, تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے, لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے, اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے, اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا, ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے, محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا, علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے, تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا تعامل. میرا نام لیاقت علی رانا ہے, سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی, وہ ایک اچھا اقدام ہے, یقینی طور پہ قابل تحسین ہے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز.